سمجھ میں آیا مسئلہ اولا؟ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا، ایمان کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، یہ بنیادی بات ہے۔ ایمان کی تعریف کون سب نے یاد کر لی ہے؟ سنا دو، 52 نمبر سنا دے۔ ایمان هو التصديق بما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به ضرورة تفصيلا فيما علم تفصيلا وإجمالا فيما علم إجمالا۔ یہ ایمان کی تعریف ہوئی جو متکلمین نے کی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ اس کا حاصل کیا نکلا کہ ایمان کا محل صرف دل ہے۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل ہو۔ تصدیق بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور تصدیق کے معنی کیا ہے؟ ماننا، اور ماننا کس چیز سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے۔ تو ایمان کا محل دل ہے۔ اور اسلام کی تعریف آگے پڑھ لی ہے آپ نے، سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسلام 2 معنی میں آتا ہے، پورے دین اسلام کو بھی اسلام کہتے ہیں۔ ایک معنی تو اس کے یہ ہے، اس معنی کے اعتبار سے تو ایمان حصہ ہے دین اسلام کا، اور ایمان تصدیق بالقلب ہے، پھر اقرار باللسان ہے، اور عمل بالارکان ہے۔ ان تینوں کا مجموعہ دین اسلام ہے۔ اس میں تو ایمان جز بن جاتا ہے ایمان کا، اسلام کا۔ اور دوسری تعریف وہ ہے جو جبریل امین نے کی ہے، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ اس کا تعلق زبان سے ہے اور عمل جوارح بالجوارح سے ہے۔ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو اسلام کی تعریف کیا ہے؟ تصدیق تصدیق بالقلب نہیں، بلکہ تصدیق باللسان، زبان سے اقرار کر لینا اور عمل سے اس پر عمل کرنا، اپنی زندگی کے پورے اعمال اس کے مطابق کرنا، یہ اسلام ہے۔ تو اسلام ظاہر ہے اور ایمان باطن ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ لفظ اسلام پورے دین کے لیے بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ استعمال ہوا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ حقیقت سمجھ میں آ گئی؟ تو ایمان کا محل ہے قلب، اور اسلام کا محل ہے، اسلام اصطلاحی کا محل ہے اعمال ظاہرہ، اب جوارح، زبان اور جوارح، ظاہری اعضاء انسان کے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ بات ہماری کتاب سے باز ہو رہی ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ اس میں کوئی بات پچھلا تو نہیں محسوس ہو رہی؟ ٹھیک ہے۔ تو اس ایمان کی تعریف جبریل امین نے کی ہے۔ حدیث جبریل آپ نے پڑھی ہوگی مشکات کے شروع میں، اور مسلم شریف کے شروع میں بھی پڑھ لیں گے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی تعریف پوچھی گئی، تو وہ ایک تعریف بتلائی، اس کے بعد پھر اسلام کی تعریف پوچھی گئی تو یہ تعریف کی گئی ان تؤمن باللہ، نہیں ایمان کی تعریف تو یہ کی گئی ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور اسلام کی تعریف یہ کی گئی کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ یہ تعریف کی ایمان کی، اسلام کی۔ تو حاصل یہ نکلا کہ جبریل امین نے خود بتلا دیا کہ ایمان کی حقیقت دل سے تعلق رکھتی ہے، اور اسلام کی حقیقت ظاہر سے تعلق رکھتی ہے۔ ظاہر اور باطن یہ دو ہیں، نسبت دونوں کے درمیان کیا ہو گئی؟ کون بتائے گا؟ ہاں، پہلے معنی کے اعتبار سے اگر اسلام کا معنی پورا کل دین لیا جائے تو پھر عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی، اسلام عام ہوگا اور ایمان خاص ہوگا۔ یہ کون بول رہا ہے؟ کون آپ بول رہے ہیں؟ جی ہم نے جس سے پوچھا تھا وہ تو بول نہیں رہا بھائی۔
ہاں دوسرے اصطلاحی معنی کے اعتبار سے ایمان اور اسلام کے درمیان تباین کی نسبت ہے. تباین کی نسبت ہے. اسلام تباین کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دونوں کلیاں ایسی ہوں کہ اس کا کوئی فرد اس پر صادق نہ آتا ہو، کسی فرد پر یہ صادق نہ آتا ہو، اس کے کسی فرد پر یہ صادق نہ آتا ہو. ایمان کا کوئی فرد اسلام نہیں، اور اسلام کا کوئی فرد ایمان نہیں. تو ایمان کی حقیقت بالکل جدا، اسلام کی حقیقت بالکل جدا، بالکل تباین ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن تباین ہے. تعجب ہوگا کہ بھئی قرآن جیسے ایمان اور اسلام کو آپ متباین کہہ رہے ہیں، مخالف کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے. تو نہیں، پریشانی کچھ کی بات نہیں. حل یہ ہے اس کا کہ ایمان اور اسلام کے درمیان تلازم بھی ہے. ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں، اور اسلام ایمان کے بغیر معتبر نہیں. جب کبھی ہوں گے دونوں ساتھ جمع ہوں گے. آپ بیٹھے ہیں، آپ مسلم بھی ہیں، مومن بھی ہیں. ایمان کا کوئی فرد اسلام نہیں، اسلام کا کوئی فرد مومن نہیں، ایمان نہیں. لیکن دونوں چیزیں ایک شخص کے اندر جمع ہو سکتی ہیں، اسلام بھی اور ایمان بھی. جیسے کہ دھوپ اور دن میں تباین نہیں ہے. دھوپ کی حقیقت کچھ اور ہے اور دن کی حقیقت کچھ اور ہے، لیکن ہم دونوں میں موجود ہیں اس وقت یا نہیں؟ دن میں موجود ہیں اور دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ تو دھوپ میں بھی موجود ہو گئے. آئی سمجھ میں بات؟ تو تلازم ہے. حقیقتیں جدا جدا ہیں لیکن تلازم ہے. اسلام کے بغیر ایمان معتبر نہیں، ایمان کے بغیر اسلام معتبر نہیں اللہ کے نزدیک آخرت میں. اجمالی طور پر تو یہ بات ہے. البتہ اقرار باللسان یہ اسلام کا ایک سب سے پہلا حصہ ہے. ان تشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے. وہ تفصیل ہم نے اس میں بیان کر دی کہ کس حد تک لازم اور کس حد تک شرط ہے اقرار باللسان ایمان کے معتبر ہونے میں. یہ تو آپ نے سمجھ لی اچھی طرح یا نہیں؟ اس میں کسی کو پوچھنا ہو تو پوچھ لے، کوئی بات. ایمان کے لیے اقرار باللسان ہم نے بتایا کہ کس اقرار باللسان اسلامی کا حصہ ہے نا، بلکہ اسلام میں سب سے پہلی چیز اقرار باللسان ہے. ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ الی آخرہ. تو یہ اعمال ظاہرہ ہیں اسلام، اور اس میں سب سے پہلا جز جو ہے اقرار باللسان. اس کی اہمیت بہت زیادہ خاص طور سے ہے. پورا ہی اسلام شرط ہے، ایمان کے لیے لازم ہے، اسلام کے لیے ایمان لازم ہے، لیکن اقرار باللسان کی بات کچھ خاص اور ہے. وہ اس کی تفصیل ہم نے لکھ دی ہے کہ اس کے اندر شرط ہے اقرار باللسان. کس حد تک شرط ہے، کس حد تک شرط نہیں، کس حد تک لازم ہے، کس حد تک لازم نہیں. وہ تفصیل ہم نے لکھ دی. آپ نے سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ کوئی شخص اقرار باللسان کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، اور دل میں اس کے ایمان بھی ہے، مانتا بھی ہے یہ سب بات کو، تو اس کے اندر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی شخص ہے جس نے دل میں یقین تو رکھا ہے ایمان کا مگر اقرار باللسان نہیں کیا، تو اس میں کچھ تفصیل ہے. بعض صورتوں میں اس کو کافر قرار دیا جائے گا، بعض صورتوں میں کافر قرار نہیں دیا جائے گا. یعنی بعض صورتوں میں اس کا ایمان بغیر اقرار باللسان کے معتبر ہوگا اور بعض صورتوں میں معتبر نہیں ہوگا. وہ تفصیل ہم نے اس میں لکھ دی ہے. مثلا منافقین تھے جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، قرآن نے بتا دیا تھا کہ منافقین ہیں، دل میں ایمان نہیں تھا، اقرار باللسان وہ کرتے تھے، ظاہراً نماز بھی پڑھتے تھے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، مگر ان کو مومن نہیں کہا گیا، وہ کافر و کفار میں شامل ہیں، کیونکہ اقرار باللسان ہے مگر ایمان اس کے ساتھ نہیں ہے. اور اگر کسی شخص کے دل میں اقرار باللسان کے ساتھ ساتھ اقرار باللسان تو وہ کرتا ہے
لیکن ایمان بھی دل میں اس کے ہے، لیکن کبھی اقرار باللسان کرنے کی نوبت نہیں آئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کی نوبت نہیں آئی، تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ اس میں بھی تفصیل ہے، اور وہ یہ کہ اگر وہ اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ اگر مجھ سے کوئی اقرار پوچھے گا تو میں اقرار کر لوں گا، مگر کسی نے پوچھا نہیں، انتقال ہو گیا۔ دل میں ایمان تھا، کسی نے مطالبہ نہیں کیا، یا مطالبہ کرنے کی نوبت ہی نہیں، فوراً شہید ہو گیا۔ غزوہ احد میں ایسا ہی ہوا ہے۔ خیر، تو اس کا ایمان معتبر ہوگا، کیونکہ دل میں ایمان تھا، لیکن اقرار باللسان کی نوبت نہیں آئی، مگر اس کو وہ مکلف اس واسطے نہیں اس بات کا ہوا کہ اس کو موقع ہی نہیں ملا، اگر وہ مر گیا فوراً، یا زندہ تو رہا کچھ عرصے، لیکن ایسی نوبت نہیں آئی تھی کوئی اس سے پوچھے کہ تم نے کلمہ پڑھا، اسلام میں نہیں پڑھا، لیکن اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ اگر مجھ سے کوئی مانگے گا، اقرار کرانا چاہے گا، میں اقرار کروں گا، تو اس کو مومن ہی کہا جائے گا، جیسے کہ ورقۃ بن نوفل کا معاملہ پیش آیا تقریباً، کہ وہ تصدیق باللسان تو تھی ان کی بالکل، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ثابت نہیں ان سے، مگر اقرار، اس معنی کا اقرار پوری طرح ثابت تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر کوئی شخص اقرار باللسان نہ کرے مطالبے کے باوجود بھی دل میں اس کے ایمان ہے، تو آیا اس کو مسلم کہا جائے گا یا مومن؟ آپ بتاؤ کیا لکھا ہے اس میں، آپ کی کتاب میں کیا بنتا ہے؟ زور سے بولے، اس کو کافر قرار دیا جائے اگر مطالبہ کے باوجود وہ اقرار باللسان نہیں کرتا، اور کوئی عذر بھی نہیں ہے اقرار باللسان نہ کرنے کی، تو کافر قرار دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی عذر تھا، مثلا اس کو جان کا خطرہ تھا، اقرار باللسان نہیں کیا، دل میں ایمان تھا، تو وہ معتبر ہوگا ایمان۔ خلاصہ یہ کہ اقرار باللسان یعنی اسلام اقرار باللسان، اور یعنی اسلام کا بنیادی حصہ سب سے پہلا اقرار باللسان ہے، تو یہ فی الجملہ شرط ایمان ہے، فی الجملہ کا لفظ ہے۔ بعض صورتوں میں اس کے بغیر بھی ایمان معتبر ہو جاتا ہے، حاصل ہی نکلا، خلاصہ ہی نکلا۔ بھائی سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان کیا ہے، تباین ہے، اس پر اعتراضات ہو سکتے تھے، وہ ہم نے ان کے جوابات دے دیے۔ قرآن کریم کی بعض آیات سے پتہ چلتا ہے کہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، بعض میں معلوم ہوتا ہے کہ تباین ہے، بعض میں معلوم ہوتا ہے کہ ترادف ہے۔ یہ سب کے جوابات آپ پڑھ چکے، وہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے، آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی، کوئی اعتراض تو نہیں رہا۔ عام طور سے جب یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی تو آیتوں کے اندر تعارض سمجھ محسوس کرتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہو گئی، قرآن میں تو یہ کہہ دیا، اور فلاں جگہ ہم نے وہ پڑھا ہے۔ ساری الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں اگر ان سب چیزوں کو آپ یاد رکھیں گے۔ ذہن میں آ گئی یہ بات؟ کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں۔ ایک سوال صحیح، ہاں بھائی، اگر کوئی اجنبی شخص ہے اور اس نے یہ کہا کہ میں مومن ہوں، جی اگر کسی اجنبی شخص سے ملاقات ہو جائے اور وہ کہے، اس سے پوچھا جائے کہ آپ مومن ہیں، وہ کہے کہ میں مومن ہوں، اور شہادتین کا زبان سے اظہار نہ کرے، تو اس صورت میں اس کو مسلمان کہا جائے گا نہیں؟ مسلمان کہا جائے گا۔ جب وہ کہتا ہے میں مومن ہوں، مسلمان کہا جائے گا۔ لیکن اگر کبھی اس کی تحقیق، اگر آپ کو شبہ ہو کہ پتہ نہیں یہ مومن ہونے کا کیا مطلب کہہ رہا ہے، تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ فلاں بات کی گواہی دیتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں، حضور اللہ کے توحید کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو کہے گا مانتے ہیں، تو ہو گیا، ایمان ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ذہن میں آ گئی بات؟ اب دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ جب ایمان کی حقیقت آپ نے سمجھ لی تو ما علم مجیء النبی کے اندر ما کا صیغہ عام ہے۔ جتنی تعلیمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاہے زبان سے ہوں عمل یا عمل سے ہوں، جن کا ہمیں علم ضروری حاصل ہو گیا، ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار بھی کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ سب چیزوں کو ماننا ضروری ہے۔ قادیانی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو سب چیزیں مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، یوم آخرت مانتے ہیں، ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں، فلاں فلاں، آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟
ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم ٹھیک ہے سب باقی مانتے ہو، لیکن ختم نبوت ما ولم من الدین ضرورتاً ہے، اس کا انکار کرتے ہو، اس بات سے تم کافر ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مومن ہونے کے لیے تمام معلومات پر ایمان لانا ضروری ہے، تصدیق کرنا ضروری ہے۔ کافر ہونے کے لیے ایک چیز کا انکار بھی کافی ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ مسئلہ اول سمجھ چکے، سمجھ لیا ہے نا آپ لوگوں نے اچھی طرح؟ ہاں تو یہ قادیانی حضرات بھی جو انا خاتم النبیین اور دوسری اسی طریقے سے احادیث جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں اس کے اندر تعویلات کرتے ہیں، تو ان تعویلات کی وجہ سے بھی تو یہ کہا جا سکتا کہ ضرورتاً ان کے نزدیک یہ علم ضروری کے طور پر یہ احادیث ثابت نہیں ہوئی۔ اس پہ یہ بحث ہم پوری آ جائے گی وہاں پر، ملحدین کی تکفیر کا مسئلہ جب آئے گا وہاں اس بات کو ہم تب وہاں کافی خود واضح ہو جائے گی، آپ مطالعہ کر لیجئے، کوئی کسر رہ جائے تو پوچھ لیجئے۔ مسئلہ ثانیہ تو آسان ہے نا، کوئی مشکل نہیں۔ جب مسئلہ اولا آپ نے سمجھ لیا تو ثانیہ تو سمجھنا، دلائل صرف دلائل کی بات رہ جاتی ہے کہ دلائل یاد کریں آدمی، دلائل سوچے سمجھے، لیکن مذاہب تو سمجھ میں آ گئے۔ کل مذاہب کتنے ہیں بھائی؟ 6 ہیں۔ جہمیہ کا کیا مذہب ہے تم بتا دو بھائی، تم بتا دو۔ جہمیہ کے نزدیک صرف تصدیق منطقی ایمان ہے۔ جہمیہ کہتے ہیں صرف تصدیق منطقی ایمان ہے، جو آدمی یقین کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، یقین کر لے مگر مانے نہیں، جان لے مانے نہیں، تو مومن ہوگا نہیں ہوگا۔ ہرقل قیصر روم نے جان لیا تھا، مانا نہیں تھا۔ ابو طالب کا واقعہ آپ پڑھیں گے کتاب مسلم میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا ان کو یقین تھا۔ مشرکین مکہ کا کتنا مقابلہ ڈٹ کر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ سب سے پہلی نعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ابو طالب نے کہی ہے۔ یہ سب باتیں تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور حمایت بھی بہت پوری کی، جان کے بازی لگا کر کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو آپ نے سب کچھ کر لیا، آپ شہادتین کہہ دیجیے، اپنی زبان سے شہادت دے دیجیے۔ وہ نہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور آخر میں یہ کہہ کر مرا کہ ہوا علی ملت عبد المطلب، اپنی ہوا سے مراد اپنی ضمیر کہ میں عبد المطلب کے مذہب پر ہوں، تو اقرار نہیں کیا، جانتا تھا۔ تو جہمیہ کے نزدیک ابو طالب کو بھی مومن ماننا پڑے گا، ہرقل قیصر روم کو بھی مومن ماننا پڑے گا، اور جبکہ یہ کافی نہیں ہے جاننا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ منافقین بھی تو اہلی کتاب جو تھے یہ بھی تو سب کو سب جانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جانتے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے اہلی کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے۔ بات سمجھ میں آتی ہے بھائی؟ جی۔ دوسرا مذہب کس کا ہے بھائی؟ کرامیہ کا۔ کرامیہ کہتے ہیں کہ بس اقرار باللسان ہی ایمان ہے اور کچھ نہیں چاہیے، سیدھے جنت میں جائے گا۔ جہمیہ والا بھی وہی کہتا ہے کہ صرف تصدیق باللسان کر لو، تصدیق بالقلب کر لو، یقین تصدیق منطقی، تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، نہ نماز کی ضرورت، نہ شہادتین کی ضرورت، نہ کسی عمل کی ضرورت۔ کرامیہ نے کہا کہ اس لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لو، پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں، تصدیق بالقلب کی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن خوب سمجھ لیجیے، میں لکھا ہے مشہور مذہب کرامیہ کا یہی ہے، ہم نے ایسے ہی پڑھا تھا اپنے اسباق میں، ہمیں یہی بتایا گیا تھا، لیکن کیونکہ مشہور اسی طرح ہے، جب مگر مجھے یہ نوبت آئی اس مسئلے کو بیان کرنے کی، غالباً مشکات کے سبق میں، سب سے پہلے اس تک بہت دورے کے سبق بھی نہیں تھا، مشکات میں جب مذہب تھوڑا سا بیان کرنا پڑا، یا مسلم شریف ہی کے میں، تو مجھے اس میں بڑا تردد ہوا، اور وہ یہ کہ اگر کرامیہ صرف اقرار باللسان کو کافی کہتے ہیں ایمان کے لیے، تو ان کے نزدیک تو سارے منافقین مومن ہو گئے اور جنتی ہو گئے سب کے سب، سارے منافقین۔ تو پھر میں نے تحقیق کی اس مسئلے کی، علامہ شہرستانی کی جو کتاب ہے الملل والنحل، اس میں تفصیل نکلی، وہ میں نے اس میں یہ لکھ دی ہے آپ کو۔ ہاں ایک بات آپ کو میں کہہ دوں، یہ 5 مسائل جو ہیں
ہیں تو یہ تھوڑے سے چند صفحات میں ہیں، لیکن یہ میرے ہزاروں صفحات کا مطالبہ کا نچوڑ ہے، مطالعہ کا نچوڑ ہے، ہزاروں صفحات کا، سینکڑوں کے صفحات کا نہیں، ہزاروں صفحات کے مطالعے کا نچوڑ ہیں، یہ لب لباب نکالا ہے وہاں سے آپ لوگوں کے آسانی کے لیے۔ آپ کو ہم ساری تفسیرات کتاب نہیں سنا سکتے تھے کہ کون سی کتاب میں کیا لکھا ہے، کون سی کتاب میں کیا لکھا ہے، سب کا عطر نکالا ہے، اس کی آپ قدر کیجیے۔ اتنا اختصار کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ مشکل سے ملے گا کہیں اردو میں یہ اس کا یہ بیان۔ تو خیر، علامہ شہرستانی کے بات کو سامنے آنے کا بات ہے، وہ سمجھ لیجیے۔ سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ کیا بلا کون بتائے گا علامہ شہرستانی کے قول کے مطابق؟ آپ کے کوئی اور بولو بھائی۔ سن نمبر 55۔ کرامیہ کا مذہب کیا ہے؟ کرامیہ کا مذہب یہ ہے کہ اقرار باللسان کافی ہے۔ پھر اس میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو سارے منافقین مسلمان بن گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، تو اس بارے میں آپ نے تحقیق کی ہے، تو کیا جواب حاصل کیا نکلا جواب کا تحقیق کا؟ اس کا یہ ہے کہ آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ وہ تفصیل بتا، چلو خیر، تفصیل کوئی اور بتا دے، تفصیل 52 نمبر بتا دے۔ تفصیل کیا ہے؟ بولو بھائی، معلوم نہیں؟ معلوم ہے تو بولو، کیوں نہ بولو؟ بولو بھائی، کچھ تو بولو۔ لاؤڈ اسپیکر خراب ہے؟ یاد نہیں اسی یاد نہیں ہے تو اتنی دیر لگائی بتانے میں، یاد نہیں ہے۔ اچھا، جس کو یاد ہے وہ بتاؤ، چلو وہ بتائے۔ 120 126۔ ہاں، کرامیہ کا مذہب یہ ہے کہ اقرار باللسان سے وہ مومن تو کہلائیں گے دنیاوی اعتبار سے، لیکن اخروی اعتبار سے وہ مخلد فی النار ہوگا۔ ہاں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اقرار باللسان کرتا ہے جس میں دل میں تصدیق نہیں ہے، آخرت میں تو وہ مخلد فی النار اور کافر ہی ہے وہ۔ البتہ دنیا میں وہ مسلمان ہے، اور دنیا میں اس کے اوپر سارے احکام مسلمانوں کے جاری ہوں گے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس پر کچھ اشکال ہوتا ہے کسی کو؟ ہوتا ہے؟ کون بتائے گا اشکال؟ جواب بتائے گا۔ ہاں، اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ کرامی اور اہل سنت کا مذہب ایک ہو گیا۔ ہاں، ہم بھی تو کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کوئی عمل اور قول ایسا نہیں کرتا جو اس کے منافی ہو، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مومن کہیں گے، اور سارے احکام بھی مومن کے جاری ہوں گے اس کے اوپر، اس کے پیچھے نماز بھی جائز ہو جائے گی، اور مسلمان خاتون سے اس کی شادی بھی جائز ہو جائے گی، اس کی گواہی بھی معتبر ہوگی، وغیرہ وغیرہ، سارے احکام اس پر اسلام کے جاری ہوں گے، کیونکہ ہمیں دل کا حال معلوم نہیں، ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ظاہر میں اس نے اسلام ظاہر کیا ہے، باطن کا ہمیں حال معلوم نہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم منافق ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، الا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض منافقین کو کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ یہ منافق نام بنا بتا دیا گیا تھا، تو ان کو کافر کہا جائے گا، اس وجہ سے کہ وہی آپ پر آ گئی تھی، وہی۔ اسی طرح ہرقل قیصر روم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر قرار دے دیا تھا، حالانکہ اس نے اقرار باللسان بھی کیا تھا بعض مواقع پہ، لیکن آپ نے کہا نہیں، یہ کذاب ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دل میں ایمان نہیں ہے۔ خیر، اگر کسی کے دل میں ایمان نہ ہو اور اقرار وہ باللسان کرتا ہے، تو ہمارے نزدیک بھی اس پر اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں، تمام مسلمانوں کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ یہی بات کر رہا میں بھی کہہ رہے ہیں۔ فرق کیا ہوا دونوں کے مذہب میں؟ کون بتائے گا؟ اور کوئی بولو۔ ہاں آپ بتاؤ بھائی۔ 100 کیا نمبر ہے؟
ثمرہ اختلاف یہ نکلے گا اس کے اندر کہ اگر کرامیہ کے مذہب کے مطابق اگر کوئی شخص کہ اس کے اوپر مسلمانوں کے احکام جاری ہو رہے ہیں جیسے میراث اور نکاح وغیرہ، اور کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب جس شخص کا انتقال ہوا تھا اس وقت میرے دل میں تصدیق قلبی موجود نہیں تھی لیکن اب ہو گئی ہے، تو کرامیہ کے مذہب کے مطابق اس کا میراث کا مال وغیرہ وہ رکھ سکتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک اس وقت بھی حقیقتاً مومن تھا. لیکن جمہور ہمارے نزدیک وہ نہیں رکھ سکے گا، تجدید نکاح بھی ضروری ہوگا اور اس کے ساتھ اس کو مال بھی واپس کرنا ہوگا. احسنت، بات سمجھ میں آ گئی نا. فرق یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جو زبان سے تو اقرار کر رہا ہے اور عمل سے کوئی کفر ظاہر نہیں کر رہا، اس کے اوپر احکام مسلمانوں کے جاری ہوں گے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ لیکن حقیقت میں وہ ہے منافق ہی، مگر چونکہ ہمیں اس کا نفاق معلوم نہیں، اس بات سے اس پر ہم احکام دنیا میں جاری نہیں کرتے، آخرت میں اس کے اوپر احکام کفر کے جاری ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اور کرامیہ کیا کہتے ہیں کہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ دنیا میں وہ کافر ہے، نہیں، وہ دنیا میں مومن ہی ہے، جب تک زندہ ہے مومن ہی کہیں گے ہم اس کو، حقیقتاً وہ مومن ہے. چنانچہ اس کے جتنے اعمال ہوئے ہوں گے زندگی بھر کے وہ معتبر ہوں گے. چنانچہ اس نے اگر میراث لی تھی اپنے باپ کی، کسی مسلمان رشتہ دار کی، بعد میں اس نے اقرار کر لیا کہ جب میں نے میراث لی تھی میرے باپ کا انتقال ہوا تھا تو میرے دل میں تصدیق نہیں تھی، اب یہ تصدیق آ گئی ہے دل میں، تو اب کیا ہوگا؟ کرامیہ کہیں گے کہ میراث واپس کرنے کی ضرورت نہیں، تم مالک ہو گئے کیونکہ تم حقیقتاً مومن تھے اس وقت. اور ہم کیا کہیں گے؟ میراث واپس کرو. آئی سمجھ میں؟ اسی طریقے سے نکاح ہوا کسی مسلمان خاتون سے اس کا، اور بعد میں وہ کہتا ہے کہ حضرت جب شادی ہو رہی تھی میں دولہا بنایا جا رہا تھا تو اس وقت تک میرے دل میں ایمان نہیں تھا، بعد میں ایمان آیا، تو کیا ہوگا؟ وہ نکاح بیکار ہو جائے گا، تجدید نکاح کرنی پڑے گی. یہ فرق پڑے گا. خیر، خلاصہ سمجھ میں آ گیا آپ کے کرامیہ کا مذہب سمجھ میں آ گیا، ذہن میں آ گئی بات. اب آ جائیے مرجئہ کا مذہب. بتا دیجیے کون بتائے گا مرجئہ کا مذہب؟ چلیں. مرجئہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ ایمان کو صرف تصدیق لغوی کو قرار دیتے ہیں. ہاں، وہی تصدیق شرعی بھی ہے، اسی کو کہتے ہیں. تصدیق آ گئی ہے، بالکل کافی ہے. وہ تصدیق بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تصدیق کو مانتا ہے، وہ اس تعریف کو بھی مانتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں، اقرار باللسان کی بھی ضرورت نہیں. ذہن میں آ گئی بات؟ نہ اقرار باللسان کی ضرورت ہے، نہ کسی عمل کی ضرورت ہے جس کے دل میں تصدیق ہے موجود، وہ تصدیق جو تعریف ہے ایمان کی، بس اتنا ایمان کافی ہے اس کو. اقرار باللسان اور عمل بالارکان اس نے اگرچہ نہیں کیا تو سیدھا جنت میں جائے گا. کتنا بھی شرابی ہو، زانی ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، اسی کے سیدھا جنت میں چلے جائے گا. خدا نخواستہ ہو جائے گا. جنت کا کیا حال کرے گا ایسا آدمی جا کر؟ خیر، تو جنت میں چلے جائے گا. یہ ہے مرجئہ کا مذہب. اور اہل سنت والجماعت کا مذہب آپ جان چکے کہ ایمان کے لیے اسلام شرط ہے، اقرار باللسان بھی شرط ہے اور عمل بالارکان بھی تکمیل ایمان کے لیے شرط ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مذہب تو سمجھ میں آ گیا نا. دلائل اس سلسلے میں مرجئہ کے جو دلائل ہیں قرآن کریم کے آیات سے ملی ہیں انہوں نے، لیکن ہماری طرف سے بھی دلائل کے جوابات دیے گئے ہیں. ان کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا، سمجھ لیا ہے؟ دلائل، ان کے دلائل سمجھ لیے. مثلا ان کی کوئی دلیل سناؤ، کون سنائے گا؟ 24 نمبر. مرجئہ کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. جو بھی اپنے رب پر ایمان رکھے گا وہ کسی چیز کی کمی نہیں پائے گا، اس کو سب کچھ ملے گا. یہ دلیل بالکل واضح ہے ان کی دلیل ان کے مذہب کے لیے.
اس میں عمل کی کوئی شرط نہیں، صرف ایمان پر مدار ہے، اقرار باللسان کی بھی شرط نہیں۔ اس قسم کی آیتیں اور احادیث ملتی ہیں اور ان سے مرجئہ کو استدلال کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن ان کے مقابلے میں ہم نے دلائل پیش کر دیے ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمل بھی ناگزیر ہے اور اقرار باللسان بھی ناگزیر ہے، اس کے بغیر نجات کلی ممکن نہیں۔ آئی سمجھ میں بات؟ دلائل آپ نے دیکھ لی ہوں گے، سمجھ میں آ گئے ہوں گے جتنے۔ ایک بات سمجھ لیجیے، جب کسی سے مناظرہ ہوگا، حق و باطل کے بارے میں بات ہوگی، تو بات مکمل آپ کی جب ہوگی جب اس کی دلیل کا آپ جواب بھی دیں، اپنی دلیل بھی پیش کریں۔ صرف اپنی دلیل پیش کرنے سے کام نہیں چلتا، اپنی دلیل پیش کرو اور اس نے جو دلیل دی ہے اس کا نقض کرو، اس کو توڑو، دونوں کام ہو جائیں گے تو بات ثابت ہو جائے گی۔ چنانچہ ہم نے ان کے دلائل کا جواب دیا ہے، تعویل کی ہے، نہیں کی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ مثلا اس آیت کا ہم نے کیا تعویل کی ہے اس آیت میں؟ وَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ آپ بتا دو بھائی 11 نمبر۔ سے ایمان سے ہم مراد لیتے ہیں، یہاں پر ایمان سے ایمان کامل مراد ہے جو مع العمل ہوتا ہے، مع عمل مراد ہے، یہاں ایمان کامل مراد ہے۔ دوسرے الفاظ اچھا اور آگے چلیے، ہم بعد میں بتائیں گے آگے۔ الذین والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم۔ اونچے اونچے درجات ملیں گے ان کو جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا۔ یہاں اس سے بھی استدلال وہ کر رہے ہیں، تو اس کا جواب بھی ہم نے دے دیا کہ ایمان مع العمل مراد ہے، اقرار۔ آئی سمجھ میں بات؟ اور آگے چلیے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنۃ الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا۔ اپنا گناہ بتائیں گے کہ ہم نے تکذیب کی تھی رسول کی، اور کوئی گناہ نہیں بتائیں گے۔ خلاصہ ہے کہ ہم نے کفر کیا تھا، تو جو بھی جہنم میں جائیں گے، جو کلما القی فیہا فوج، جو جماعت بھی جہنم میں داخل کی جائے گی وہ کافر ہوگی۔ اس آیت کا حاصل یہ بنتا ہے، جس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ جو جنت میں جائے گا وہ ان میں سے کوئی کافر نہیں ہوگا۔ سنا رہی بات؟ تو جب یہ جنت میں جا رہے ہیں تو یہ بھی کافر نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آتی نہیں؟ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنۃ الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا۔ معلوم ہے کہ جہنم میں صرف کافر جائیں گے، کوئی مومن جہنم میں نہیں جائے گا، اگرچہ کتنی فسق و فجور کا مرتکب رہا ہو، ڈاکے ڈالے ہوں، چوری کیے ہو، بدماشیاں کی ہوں۔ تو ان دلائل کا سب کا جواب ہم نے دے دیے ہیں۔ حاصل کیا کہ تعویل کی ہے، لیکن صرف تعویل کرنے سے ہمارا مذہب ثابت نہیں ہو سکتا۔ ان کا مذہب تو توڑ دیا ہم نے، اپنا مذہب ثابت نہیں کر سکے۔ اپنا مذہب ثابت کرنے کے لیے ہمیں اپنے دلائل کی ضرورت ہوگی۔ اب آگے ہم نے اپنے دلائل دے دیے، آگے دیکھ لیجیے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کیا معلوم ہوا کہ اس مجموعے کے بغیر خسارہ ہے۔ جب تک یہ سب چیزیں جمع نہیں ہوں گی ایمان کے ساتھ سب باتیں، تو خسارے میں رہے گا۔ یہ ہماری قطعی دلیل ہے اس معاملے میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آگے ان اللہ، ہاں لا، تم پڑھو بھائی 26 نمبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا کسی بھی چیز کی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں ان میں سے جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ کیا مطلب ہے کہ کچھ گناہوں کو معاف کرے گا، کچھ کی نہیں کرے گا۔ تعلیق بالمشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا معاف نہیں کرے گا۔ کسی کو معاف کرے گا، کسی کو نہیں معاف کرے گا۔ جب معاف نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا۔
مرجیہ کے خلاف ہے. مرجیہ کہتے عذاب ہوتا ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، مرجیہ کے مقابلے میں مضبوط ترین دلیل یہ دو آیتیں خاص ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ دونوں آیتیں ہماری معتزلہ اور خوارج کے مقابلے میں بھی کام دیتی ہیں، مرجیہ کے مقابلے میں بھی کام دیتی ہیں. معتزلہ اور خوارج کا جب بیان آئے گا تو اس میں بیان آ جائے گا، یہ بات ہم بتا دیں گے. خلاصہ یہ کہ مرجیہ کے مقابلے پر اس وقت جو ہم نے دلائل پیش کی ان میں سے دو دلیلیں بڑی خاص اہم ہیں، پہلے نمبر کی اور دوسرے نمبر کی. ویسے تیسری بھی سمجھ لیجئے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. توبہ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہ کرتے رہتے ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ کھڑی ہوتی ہے، موت کا فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، تو وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، تو یہ توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ قبول نہ ہونے کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ گناہوں پر عذاب ہوگا. اگر وہ کہتے کہ اس سے مراد کفار ہیں، یہ بات بھی صحیح نہیں، کیونکہ کفار کا بیان آگے آ رہا ہے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کُفَّارٌ. معلوم ہوا کہ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ کا تعلق مومنین سے ہے، اور کفار کا حکم آگے بیان کیا وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کُفَّارٌ، جو حالت کفر میں مر گئے اور مرنے کے بعد تک بھی انہوں نے ایمان سے توبہ، اب کفر سے توبہ نہیں کی، تو ان کی توبہ قبول ہونے کا سوال ہی نہیں، ان کا ایمان قبول ہی نہیں ہوگا. مرنے کے بعد اگر وہ کہیں ایمان لائے ہم فرشتوں سے کہیں تو وہ معتبر نہیں. آئی سمجھ میں بات؟ تو اس سے اس آیت سے دلیل سمجھ میں آ گئی. اس میں دو قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ توبہ قبول نہیں ہوگی ایسے مومنین کی بھی جو گناہ گار ہیں، اور توبہ کریں ایسے موقع میں جب کہ موت کے فرشتے نظر آنے لگے. اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر سکتے ہیں، پر بعد میں توبہ نہیں ہو سکتی. اور جو کفار ہیں ان کے توبہ بھی قبول نہیں ہو سکتی مرنے کے بعد یا مرنے کے وقت، اگر وہ ایمان لانے کا اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا. تو کفار کا حکم الگ ہو گیا، مومنین کا حکم الگ ہو گیا. اس سے معلوم ہوا کہ مومنین کو بھی عذاب ہوگا جب ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوگا. اس سے استدلال ہے. ادھر استدلال میں تھوڑا سا تفصیل بیان کرنی پڑتی ہے، اور اوپر کی جو دو آیتیں ہیں اس میں بالکل واضح استدلال. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے مذہب ہو گئے؟ جہمیہ، کرامیہ، مرجئہ. ان تینوں میں ایک بات مشترک ہے، اور وہ یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان مفرد ہے، مرکب نہیں. آئی سمجھ بات نہیں؟ ایمان مرکب نہیں ہے بلکہ مفرد ہے. چنانچہ جہمیہ کہتے ہیں کہ صرف تصدیق منطقی ہے، کرامیہ کہتے ہیں صرف اقرار باللسان ہے، اور معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ صرف تصدیق شرعی ہے. صرف ایک ہی چیز ہے، مرکب نہیں ہے کسی چیز سے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی عمل کے ساتھ مرکب نہیں ہے، عمل ایمان کا جز نہیں ہے. اس پر متفق ہو رہے ہیں سب کے سب. اب آگے آئیے، معتزلہ اور خوارج ان کی یہ بالکل ضد ہیں، مرجئہ کے مقابلے پر ہیں. ہاں کون بتائے گا معتزلہ کا مذہب؟ ہاں آپ بتائیے. 31 نمبر. جی. معتزلہ اور خوارج کا مذہب یہ ہے کہ ایمان نام ہے تین چیزوں کے مجموعے کا، اقرار باللسان، عمل بالارکان، تصدیق بالجنان. وہ ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو ایمان قرار دیتے ہیں. لہذا وہ شخص جو عمل نہ کرتا ہو اور تو اس شخص کو وہ ایمان سے خارج قرار دیتے ہیں. اب خوارج کے نزدیک تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، اور معتزلہ کے نزدیک منزلۃ بین المنزلتین ہے، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، البتہ کفر میں داخل نہیں ہوتا. احسنتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ مرجئہ نے کیا کہا تھا
کہ ایمان بس وہی ہوا تصدیق بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرورتاً تفصیلا فیما علم تفصیلا و اجمالا فیما علم اجمالا. سمجھے؟ اور محدثین نے جو تعریف کی ہے وہ بھی سمجھ لو، آگے آئے گی. انہوں نے ایمان کی تعریف کی کہ وہ تصدیق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے کیا اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ متکلمین نے ایمان کی تعریف وہ کی ہے جو مرجئہ کرتے ہیں. کوئی ہمارا مذہب مرجئہ کے موافق ہو گیا تقریباً، یہ اشکال ہوتا ہے. اور معتزلہ اور خوارج نے تعریف کی ایمان کی وہ جو محدثین کرتے ہیں، وہ تصدیق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان. لیکن ہم بتا چکے کہ دونوں میں بڑا فرق. متکلمین نے جو کہا کہ وہ تصدیق بالجنان وہ تصدیق بما علم، ہم کہتے ہیں ایمان تو ہے لیکن اقرار باللسان اس کے لیے لازم ہے اور شرط ہے، اس کے بغیر وہ ایمان معتبر نہیں ہوتا. مرجئہ یہ بات نہیں کہتے. معتزلہ اور خوارج جو بات کہتے ہیں کہ اقرار باللسان جب عمل بالارکان اور تصدیق بالجنان یہ ایمان ہے، الفاظ کے اعتبار سے تو بلا شبہ یہ وہی تعریف ہے جو محدثین کرتے ہیں، لیکن مراد میں دونوں کے فرق ہے. اور وہ یہ ہے کہ مدار نجات کا ایمان پر ہے. آگے تفصیل آ جائے گی، اس میں آپ نے پڑھ لی ہوگی. الفاظ کے اعتبار سے تعریف ایک ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے تعریف مختلف ہے. جی، معتزلہ خوارج کے دلائل بھی بہت سارے ہیں، قرآن کریم کے آیات میں ہیں. الذین بینی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی. عمل صالح تو نجات کو موقوف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کس بات پر کہ وہ کفر سے توبہ کر لے، ایمان لائے، عمل بالارکان کرے اور پر ہدایت پر قائم رہے، پکا مومن مسلمان بنا رہے. جب تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر ذرا سا بھی کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا سیدھا جہنم میں چلے جائے گا. آئی سمجھ میں بات نہیں؟ یہ بات انہوں نے کہ قرآن کریم کے آیت سے استدلال کر رہے ہیں. اور والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہم نے اس آیت سے استدلال کیا تھا مرجئہ کے خلاف، مگر معتزلہ اور خوارج نے اس آیت سے ہمارے خلاف استدلال کر دیا کہ دیکھو خسارے سے بچنا سوائے عمل کے بغیر ممکن نہیں. یہاں بھی ہم نے وہی کیا کہ تعویلات کی، ان کے دلائل کی، اور اپنے مقابلے میں ان کے مقابلے میں اپنی دلائل پیش کیے ہیں. ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدا فیہا. معصیت کے اوپر جہنم مخلد فی النار قرار دے دیا. ہم اس کو کہیں گے کہ یہاں معصیت سے مراد کفر ہے، اور وہ کہیں گے کہ پورا دین ہے. جی، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا. یہ سب دلائل ہیں معتزلہ اور خوارج کے، اور قرآن کریم کے آیات سے ہیں. ان کے مقابلے میں ہمارے دلائل ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ آیت ہمارے پاس ایسی تلوار ہے کہ اس کو ادھر سے مارے تو مرجئہ کی گردن کٹتی ہے، اور ادھر مارے تو معتزلہ خوارج کی گردن کٹ جاتی ہے. آئی سمجھ میں بات؟ سمجھ میں آ گئی نا وجہ؟ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان. بات سمجھ میں آ گئی؟ دلائل سمجھ میں آ گئے معتزلہ اور خوارج کے. اب ان کے مقابلے میں ہمارے دلائل ہیں اہل سنت والجماعت کے بھی سمجھ میں آ گئے نا آپ حضرات کو؟ کسی کو کچھ پوچھنا تو نہیں ہے بھائی؟ اچھی طرح سمجھ میں آ گئے. آگے مذہب والی سنت والجماعت آئے گا، ہم نے اس کی تعویل زبان سے بتا دیا ہے. حاصل اس کا ذرا سمجھ لیجئے. مذہب والی سنت والجماعت کا ظاہر سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایمان جیسی چیز میں اہل سنت والجماعت مختلف ہے. ایمان کی تعریف میں متکلمین اور حنفیہ ایک طرف، اور یہ مرجئہ کی تائید کرتے ہیں، اور
محدثین ایک طرف یہ معتزلہ اور خوارج کی تائید کرتے ہیں، کیسا غضب ہو گیا، کتنا مشکل ہو گیا، اس کا جواب ہم نے اس میں دے دیا ہے، اور جواب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، نہیں سمجھ میں آیا تو ہم سے آپ پوچھ لیجئے۔ ایک بات یہ کہ کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اور کوئی بات پوچھنی چاہے اور ہم سے وہ بات اپنا سوال نہ سمجھا سکے، جیسے کہ ایک طالب علم نے کئی دن پہلے کیا تھا، ہماری سمجھ میں نہیں آیا تھا، تو اگر اس کے دل میں وہ سوال باقی ہے تو سبق کے بعد ہم سے پوچھ لیا کرے۔ ایسے موقع سبق میں پوچھا کریں حتی الامکان، لیکن اگر کسی وجہ سے ثابت ظاہر نہیں کر سکا اپنا سوال تو سبق کے بعد پوچھ لیا کریں۔ استاد جی ایک سوال۔ ہاں بھائی۔ استاد جی یہ جو دوسرے فرقے باطلہ کے ان کے مستدلات بیان کیے گئے ہیں، ان کے عقائد اور ہماری طرف سے ان کے جوابات، جبکہ اس زمانے میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اچھا سوال ہے، کل کو دیں گے اس کا جواب۔ مختصراً جواب سمجھ لو، اس زمانے میں بھی موجود ہیں لیکن فرقے کے طور پر نہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ میرا کسی کے دل میں وہ مذہب، وہ بات آتی ہے جو مرجیہ کہتے ہیں، بات قرآن کریم کی آیات کی وجہ سے، کسی کے دل میں وہ بات آتی ہے جو معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں قرآن کریم کی آیات کی وجہ سے، وہ ایک بات کا قائل ہو گیا، وہ ایک بات کا قائل ہو گیا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ مذہب مرجیہ کا یہ مذہب بھی، مرجیہ کا بھی یہ مذہب تھا اور معتزلہ خوارج کا بھی مذہب تھا، تو اپنے آپ کو یہ نہیں جانتا وہ کہ میرا عقیدہ مرجیہ والا ہے یا معتزلہ والا ہے۔ تو مگر ہوتے ہیں سارے اشکالات، کسی کے دل میں خیال آتا ہے کہ جو بات جہمیہ کہہ رہے ہیں، جہمیہ نے جو بات کہی وہی بات اپنے ذہن میں آتی ہے، اگر اس کو یہ معلوم کہ جہمیہ کا کوئی فرقہ موجود تھا، تو ان خیالات والے اب بھی موجود ہوتے ہیں، ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں، اس بات سے ان کا رد کیا جاتا ہے۔ تفصیل سے ہم کل اس مسئلے پر اس سوال کو دوبارہ کر لیجیے، کل ہم تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ۔